دنیا کا سب سے زیادہ سیکیور بینک والٹ، اس کا دروازہ 20 ٹن ہیوی تھا اور اس کی دیواروں میں ایون لوہا انسٹال تھا۔ بنانے والوں کو اس پہ اتنا یقین تھا کہ انہوں نے اس کے اندر سیکیورٹی الارم تک نہیں لگائے، لیکن اسی بینک میں 27 گھنٹے تک واردات ہوتی رہی اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی۔ آخر کیا تھا وہ ماسٹر پلان؟ چلیے جانتے ہیں۔ 3 جولائی 1976 روٹین کے مطابق بینک اسٹاف انٹر ہوا بینک میں اور بینک والٹ کو اوپن کرنے کی کوشش کی گئی۔ جو لاک کا پیٹرن تھا وہ وہاں پر ٹرائی کیا گیا، لیکن دروازہ نہیں کھل پایا۔ ملٹیپل لاک کمبینیشن کے باوجود جب بینک اسٹاف سے یہ دروازہ نہ کھل پایا تو انہوں نے اس کمپنی سے کنٹیکٹ کیا جس کمپنی نے اس کو بنایا تھا، اور یہ تصور کیا گیا کہ اس کے اندر کوئی میکینیکل فالٹ ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی بار اس دروازے کے ساتھ یہ ہو چکا تھا۔ جب کمپنی کی ایکسپرٹ ٹیم آئی اور وہ آ کر ٹرائی کرنے کی کوشش کرنے لگے تو بڑی محنتیں اور بڑی مشقتوں کے بعد ان سے بھی یہ نہ کھل پایا۔ تو آخر انہوں نے یہ سوچا کہ اس دروازے کے پیچھے ایسی کون سی چیز آ گئی ہے جو اس دروازے کو کھلنے نہیں دیتی۔ نتیجتاً ہیوی مشینری کے ساتھ دیوار کے اندر ڈرل کیا گیا اور یہ بھی کافی کٹھن کام تھا، لیکن ایک چھوٹا سا سوراخ کرنے کے بعد اندر جب جھانک کے دیکھا تو بڑی حیران کن بات تھی۔ اس بینک والٹ کا دروازہ پیچھے سے ویلڈ کیا جا چکا تھا اور بینک والٹ کے اندر جو لاکرز تھے وہ لٹ چکے تھے۔ دیوار کے اوپر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات لکھی ہوئی تھی جس کی انگلش ٹرانسلیشن کچھ یوں بنتی ہے: وداؤٹ آرمز، وداؤٹ وائلنس، وداؤٹ ہیڈ۔ ساتھ ہی بینک اسٹاف نے ایک بات نوٹ کی کہ اس کے فلور میں ایک بڑا سوراخ ہے جو کہ سیوریج لائن کے ساتھ جا کر کنیکٹ ہو رہا ہے۔ اتنے ٹائم میں پولیس بھی آن پہنچی تھی اور وہ انویسٹیگیشن کر رہی تھی اور لوگوں کا بھی ایک بڑا ہجوم وہاں پر لگ چکا تھا۔ 4000 لاکر میں سے 400 جو لاکر تھے ان میں سے پیسہ اور گولڈ لٹ چکا تھا۔ اس کی ٹوٹل وارتھ 20 ملین بنتی تھی آج کے ٹائم میں 110 ملین ڈالر کے حساب سے، اور اگر آپ ان کو روپیز میں کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں تو آج کے ٹائم کا 900 کروڑ روپیہ لٹ چکا تھا۔ اس انویسٹیگیشن کو اس وقت کی سب سے بڑی انویسٹیگیشن قرار دیا گیا۔ 3 ماہ تک پولیس نے ایڑی سے لے کر چوٹی تک کا زور لگایا، لیکن ان کے ہاتھ کچھ بھی نہ آ سکا۔ لیکن 3 ماہ کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا۔ اسی گینگ کے ایک بندہ اپنی گرل فرینڈ کے ٹریپ میں آ گیا اور اس نے پوری گینگ کا نام اگل دیا۔ جو گینگ بے نقاب ہوئی تھی، کسی کو بھی اس گینگ کے اوپر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ یہ چھوٹی موٹی چوری اور اسٹریٹ روبری کے لیے مشہور تھے، لیکن اتنا بڑا ہاتھ مارنا ان کے بس کا کام نہیں تھا۔ نتیجتاً جب مزید انویسٹیگیشن ہوئی تو اس کے پیچھے ایک اور بڑا ماسٹر مائنڈ نکلا۔ یہ شخص تھا ایکچولی البرٹ سپیگیری، جو کہ ایک فوٹوگرافر تھا اور اپنی سمپل لائف گزارتا تھا، بٹ ہی کنفیسڈ کہ یہ چوری اس نے کی۔ اس نے طریقہ واردات بتاتے ہوئے کہا کہ اس نے بینک میں ایک لاکر لیا اور جا کر وہ ڈیلی اس لاکر میں جاتا اور وہاں پر پکچرز لیتا اور بینک کے تمام ایریاز کو پراپرلی ڈائیگنوز کرتا، اور پھر ایک شام اس نے اپنی کلاک الارم اس لاکر کے اندر لا کے رکھی تاکہ چیک کیا جا سکے کہ اس میں کوئی سیکیورٹی الارم ہے یا نہیں۔ اس الارم کی ٹائمنگ اس نے رات کے ٹائم کی سیٹ کی تو اس کو یہ بات کلیئر ہوگی کہ اس میں کوئی بھی سیکیورٹی الارم نہیں ہے۔ پھر جا کر اس نے شہر کا میپ نکالا اور دیکھا کہ اس بینک کے ساتھ کیسے وہ ٹچ ہو سکتا ہے۔ ڈیفرنٹ کیلکولیشنز کے بعد اس نے دیکھا کہ 20 فٹ اگر وہ ایک خندق کھودتا ہے تو وہ جا کر شہر کی سب سے بڑی سیویج لائن کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے اور بینک کے فلور کو بھی اس طرح وہ ٹچ کر لے گا۔ اس نے جب مختلف قسم کی کیلکولیشن کی تو اسے یہ بات سمجھ آئی کہ اگر وہ 26 فیٹ کا ایک ٹنل کھودتا ہے تو وہ شہر کی سب سے بڑی سیویج لائن کے ساتھ کنیکٹ کر سکتا ہے بینک کو۔ ایز اے ریزلٹ اس کام کے لیے اس نے ایک گینگسٹر کی ٹیم ہائر کی اور ان کے ساتھ یہ سارا پلان ڈسکس کیا۔ نتیجتاً 2 مہینے لگاتار کام کرنے کے بعد آخرکار وہ سیویج لائن اور بینک والٹ کا فلور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے۔ 18 جولائی کو سیٹرڈے اور سنڈے کی شام وہ بینک کے اندر داخل ہوئے اور 27 گھنٹوں تک اس بینک میں واردات کرتے رہے، وہیں پر کھانا کھایا، وہیں پر اپنی ساری ضروریات کو پورا کیا، اور حتیٰ کہ انہیں اتنا ٹائم بھی ملا کہ دیوار کے اوپر ایک عجیب و غریب جملہ بھی انہوں نے نوٹ کر کے وہاں پر پرنٹ کر دیا۔ اس شخص کو جب جج کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے کچھ سیکرٹ ڈاکومنٹس اور کچھ سیکرٹس جج سے شیئر کرنے ہیں جن تک اور کوئی رسائی حاصل نہ کرے، صرف جج ہی کرے۔ ایز اے ریزلٹ جج اس کو اپنے سیپریٹ روم کے اندر لے کے چلا گیا۔ اس نے جج کے حوالے ایک میپ اور کچھ ڈاکومنٹ اس کے حوالے کیے۔ جج ابھی میپ سمجھنے کی کوشش ہی کر رہے تھے کہ اس نے کھڑکی میں سے چھلانگ لگائی
اور نیچے ایک بائک اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ وہ بائک پہ سوار ہوا اور بائک اس کو لے اڑی۔ اس کے بعد یہ شخص 12 سال تک غائب رہا، لیکن 12 سال بعد اس نے اٹلی کے اندر ایک انٹرویو کیا اور اس شخص نے کہا کہ مجھے بچپن ہی سے خزانوں کی تلاش تھی اور جو میری تلاش تھی وہ اس بینک والٹ کے تھرو پوری ہوئی۔ اور اس کے بعد یہ شخص پوری دنیا کے لیے مسٹری بن گیا، یہ پھر کبھی کسی کو نظر تک نہیں آیا۔ اگر آپ اس طرح کے مزید مسٹیریس کنٹینٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا نشان پریس کر لیں۔